کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں. اس وقت جو لاکھوں پاکستان سے باہر ہیں وہ اپنے ملک واپس آنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر ایک شرط لگا دی گورنمنٹ نے کہ جی جو آدمی بھی باہر سے آئے وہ یہ سرٹیفکیٹ لے کے آئے کہ اس کو کرونا نہیں ہے. جو لوگ باہر رہتے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے. میں باہر کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کو واچ کر رہا ہوں, لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر اتنا مشکل ہے کرونا ٹیسٹ کروانا, اس کی اتنی شرائط ہیں, اور پھر وہ سرٹیفکیٹ لینا آج کے زمانے میں اس وقت جو افراتفری ہے وہاں پر ناممکن ہے. اور یہ پاکستان کی سول ایویشن جو مطلب مجھے یہ کہنے دیں آج کہ اس سے نکما فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کوئی, اس سے نکما فیصلہ یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے. میرے پاس یہ ویڈیوز آئی ہیں, آپ کو پتہ ہے آج لنڈن میں قطر ایئر ویز نے کو 25-30 پاکستانی جو گھر آنا چاہتے تھے ان کو واپس بھیج دیا. لوگوں نے ٹکٹیں لی ہوئی تھی, ان کو قطر ایئر لائن نے کہا جی آپ کے پاس کرونا ٹیسٹ نہیں ہے, یہ آپ کا جو ملک ہے جو آپ کا سول ایویشن ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نہیں انہیں لا سکتے. ابھی اب یہ اتنی تیزی دیکھیں, میں پرائم منسٹر صاحب لوگوں نے بڑی محبت کی آپ کے ساتھ اور لوگوں نے بہت آپ کے ساتھ وفا کی ہے, حالات اچھے ہیں برے ہیں آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور خاص طور پر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہوں نے تو بہت آپ سے محبت کی ہے. اور آج نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول نے یہ فیصلہ بھی کیا, آپ نے اچھا فیصلہ کیا. لیکن ابھی ہمارے بیورو چیف مرتضیٰ نے فون کیا, میں نے ان سے کہا پروگرام سے پہلے کہ سول ایویشن والوں سے پوچھو, مسلسل آ رہے ہیں میسج, لوگ ویڈیو پیغام بھیج رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب ہم نے کیا زیادتی کر لی کہ آپ نے یہ شرط لگا دی آپ کی گورنمنٹ نے کہ آپ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں گے, اور پھنسے ہوئے پاکستانی وہاں پہ ایئرپورٹ سے ایئر لائنز انہیں واپس بھیج رہی ہیں. اور بھائی آپ نے اگر آج کمانڈ اینڈ کنٹرول میں فیصلہ کر لیا ہے ان بڑی بڑی ہستیوں نے جو وہاں پر آ کے بیٹھے, تو آپ کم از کم وہ سول ایویشن والوں کو کہہ دیں کہ نوٹیفیکیشن نکال دیں. پوری دنیا میں اس وقت ایک تو بیماری کی پرابلم ہے, لیکن اس حکومت کی یہ جو پالیسی ہے رانا صاحب میں کیا کہوں, یعنی یہ قومی یکجہتی کا معاملہ ہے. اس پر ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی, میں ان نیسیسری وہ جو ایک تنقید ہے گورنمنٹ پر وہ میڈیا کی طرح وہ میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن کوئی احساس ہے انہیں, باتیں بڑی بڑی ایک لائن نہیں لکھ سکتے, یہ کرتے کیا ہے یہ. دیکھیں سمیع صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں سمجھتا ہوں کہ سول ایویشن نے یہ جو فیصلہ کیا تھا اس کی انہوں نے وزیر اعظم سے منظوری نہیں لی ہوگی. یہ سول ایویشن محکمے کا فیصلہ ہوگا. آج جب یہ صورتحال اور لوگوں کے جو بیچاروں کی شکایات ہیں وہ وزیر اعظم تک پہنچیں, تو آج جو وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے جو حکم دیا ہے کہ اس شرط کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے, نہیں ختم تو ہوئی ابھی تک. پرائم منسٹر کے یہ کہنے کے بعد رانا صاحب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں نا 4 گھنٹے ہو گئے اس میٹنگ کو ختم ہوئے, میں وہی ابھی وہ سول ایویشن والے یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو کوئی انسٹرکشن ہی نہیں آئی. اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ایسا فوری توجہ کا متقاضی معاملہ ہے کہ جو ہی پرائم منسٹر نے اس کی اپروول دی تھی یہ اسی وقت سول ایویشن والوں کو کنوے ہو جانی چاہیے تھی کہ ابھی نوٹیفیکیشن کر کے بھیجو, تاکہ سمیع صاحب وہ بیچارے پھنسے ہوئے لوگ جو آپ نے ابھی قطر ایئر ویز کی بات کی ہے یا اس طرح دیگر ایئر لائنز جو ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں میاں سہیل اقبال آپ بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے, دوست ہیں, وہ آئے آج لندن ایئرپورٹ پر, قطر ایئر ویز کی ان کی فلائٹ تھی, 20-25 اور پاکستانی تھے وہاں پر جو وہ آ رہے تھے. قطر ایئر ویز نے کہا جناب آپ کے پاس تو وہ لائن سرٹیفکیٹ, انہوں نے کہا جی وہ تو سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے, وہ تو سنو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ختم ہو رہا ہے اور اس کا تو اطلاق بھی کل سے ہونا ہے. انہوں نے کہا جی آپ جائیں. انہوں نے ان کو بھائی جہاز پہ چڑھنے نہیں دیا. یہ میں آپ کو ایک شہر کا قصہ بتا رہا ہوں, یورپ میں پوری دنیا کے اس وقت جو پاکستانی واپس آنا چاتے ہیں کہ فوری طور پر ساری ایئر لائنز کو بتائیں کہ یہ شرط ہم نے ختم کر دی ہے, اور یہ بھی ان کے خلاف بھی کارروائی کریں جنہوں نے یہ شرط لگائی تھی. میں ابھی رانا صاحب میں شو پہ آنے سے پہلے, کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے, یہ میرے ٹیلی فون پر میں آپ کو بتاؤں لنڈن سے, اسپین سے, امریکہ سے پاکستانی جو ہیں انہوں نے ویڈیوز, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ان میں کہ خان صاحب ہمارا تو دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے, جتنی مرضی حالات کو یقین, اس بارے میں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سول ایویشن کی اپنی کارستانی ہے یہ شرط لگانا. پرائم منسٹر سے ہونا تو یہ چاہیے اس طرح کی صورتحال میں اگر کوئی اس قسم کی پابندی لگانی ہے تو یہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی سے میٹنگ لیتے, منظوری لیتے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے طور پر ہی یہ حکم جاری کر دیا سول ایویشن والوں نے.
یہ کون ہوتے ہیں پاکستانیوں پر اس طرح کی پابندی لگانے والے؟ اور ٹھیک کیا ہے پرائم منسٹر نے فیصلہ کہ انہوں نے ختم کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ ان کے کان کھینچیں کہ اس کو 4-5 گھنٹے گزر گئے, ابھی تک آپ لوگوں نے کیوں نوٹیفیکیشن نہیں کیا؟ دیکھیں یہ غلام سرور خان صاحب جو وزیر ہیں ہوا بازی کے, بڑے پرانے سیاستدان ہیں, بڑے پرانے سیاستدان ہیں, اور وہ ان کا عمران خان صاحب تک ان کی ایکسیس بھی ہے. مجھے پتا ہے یہ غالباً وہ میٹنگ میں بھی تھے. ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ جو سول ایویشن کے جو افسران ہیں یہ کوئی اتنا بہت زیادہ یہ کو کیئر ویئر نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے ان کی کیا سوچ ہے اور کس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں. لیکن غلام سرور خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو سیدھا کریں, ان کو بتائیں کہ پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور آپ یہ نوٹیفیکیشن نکالیں. آپ تو جدید ٹیکنالوجی, اور نہیں تو وہ چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا کہ یہ سارا کرونا جو ہے یہ ایئرپورٹس والوں نے پھیلایا. اب یہ یعنی وہ روک سکے نہیں اس وقت یہ سول ایویشن والے. اور چیف جسٹس صاحب نے, میں تو کل وہ فیصلہ لے کے پورا مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ پڑھنا پڑے گا, یا کل کوئی چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں یہ لے کے آئے کہ یہ پھر دوبارہ سول ایویشن. آج جو پاکستانی اپنے گھروں میں چلے گئے واپس ایئرپورٹ پہ آ کے, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ رانا صاحب. جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے تو جیسے آپ فرما رہے ہیں اجازت دے دی. آج وہ کوارڈینیشن کمیٹی نے کہا کہ جی بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر یہ لیپس کہاں پہ ہے؟ جب فیصلہ ہوا کوارڈینیشن کمیٹی کا 4 گھنٹے ہو گئے, 5 گھنٹے ہو گئے, کیوں نہیں پہنچا وہ سول ایویشن کے پاس؟ ان لوگوں کو, پاکستانیوں کو یہ لوگ تکلیف پر تکلیف پہنچا رہے ہیں. بہت یہ افسوسناک ہے سارا واقعہ. یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں جیسے میں نے کہا نا, کچھ تو پرابلمز ہیں جو قدرت کی طرف سے ہیں. بیماری آ گئی, یہ قدرت کی طرف سے آیا. اللہ اس بیماری کو, اس مصیبت کو کاٹے پوری دنیا سے. اب یہ جو بیماری ہے یہ بابوؤں کی بیماری ہے, یہ اس بیوروکریسی کی بیماری ہے, یہ ان سیکریٹریز کی بیماری ہے. یہ کہتے ہوں گے کل دفتر آئیں گے تو ان کو کیا پرواہ, ان کے اپنے جو مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے یہ سمیع صاحب آج ہی جاری ہونا چاہیے. ابھی ایک آپ نے لندن کی مثال دی, دنیا کے دیگر ممالک کے ایئرپورٹس پہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی. اس پر تو انہیں گھروں سے بلا کر فوری نوٹیفیکیشن غلام سرور صاحب کروائیں آپ. وزیر اعظم نے جو حکم دیا اس پر فوری عمل ہونا چاہیے, اور 5 منٹ کے اندر. جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, سب ایئر لائنز کو کنوے کریں. دیکھیں یہ بڑا بہرحال یہ ہمارا اسی لیے میڈیا برا لگتا ہے. رانا صاحب بابوؤں کو برا لگے گا, وہ سول ایویشن والوں کے جو لوگ ہیں بابو, وہ تو برداشت نہیں کرتے کہ ان کی, اور یہ کرتے کیا میں آپ کو بتاؤں, ان سب کے میڈیا والوں سے تعلقات ہیں. بس خبریں اپنی چلوائیں گے, سٹوریز اپنی چلوائیں گے, تصویریں اپنی چلوائیں گے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. اور اصل معاملہ یہ ہے 1% بھی یہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی بھلائی کے لیے یہ کام کر کے خوش نہیں ہے. یہی تو سمیع صاحب بدقسمتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے منظوری دیے جانے کے بعد 5 منٹ کے اندر اندر یہ کنوے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ کون ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں؟ پوچھنا چاہیے پرائم منسٹر کو, سیکریٹری ایویشن سے, اور یہ جو ڈی جی ایویشن ہے ان سے پوچھنا چاہیے, ان کو لائن میں کھڑا کر کے ان سے پوچھنا چاہیے, جو بھی ہیں یہ کوئی بھی ان کا ہوتا ہے, کہ یہ بتائیں آپ پاکستان کے شہریوں کے لیے آپ اس طرح نقصان, ان کو اتنی پریشانی دے رہے ہیں آپ. بالکل ان کا کام ہے عوام کو سہولت پہنچانا, نہ کہ عوام کو تکلیف دینا. لیکن اس وقت تو یہ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار نے جو ریمارکس دیے تھے کہ یہ ایئرپورٹس جو ہیں, اور ان کا اشارہ اسی سول ایویشن کی طرف تھا کہ جناب یہ ان کی غفلتوں کی وجہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو ویسے جو ایئرپورٹ پر جو انتظامات ہیں نا بیماری کی اسکریننگ کے, وہ زبردست ہیں. وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. کیونکہ میں ابھی آپ کو ایک فوٹیج دکھاؤں گا جس میں جو پاکستانی یہاں سے باہر گئے ہیں کینیڈا پہ, وہاں پر ان سے جب لوگوں نے سوال کیا وہاں کے میڈیا نے, تو ان پاکستانیوں نے بتایا کہ پاکستان کے ایئرپورٹس پر اس بیماری کو ٹریک کرنے کے لیے, سکریننگ کرنے کے لیے کیسے اقدامات ہیں. جب آپ کے پاس اتنے زبردست اقدامات ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں سے آپ سرٹیفکیٹ کیوں منگوا رہے ہیں بھائی؟ جو بندہ ایئرپورٹ پہ اترے گا آپ اس کو سکرین کریں. پہلے تو یہ فیصلہ کرنے والے کو پکڑنا چاہیے. اچھا اگر وہ بیمار ہے تو آپ اس کو کوارنٹائن میں کر دیں, اور اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو جانے دیں. بھائی جب آپ کے پاس پورا بندوبست ہے, مجھے یہ بتائیے کاغذ کا پیپر ہے, میں ابھی اپنے پرنٹ آؤٹ نکال لیتا ہوں سسٹم میں جا کے, آنے سے پہلے ایک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کا نام لکھ دیتا ہوں. یہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر سول ایویشن والے اس کو ویریفائی کریں گے اس ادارے سے, اس طرح سے کریں گے. وہ کیا یہ بچوں والی بات ہے؟ آپ نے اتنا اچھا بندوبست کیا وہاں پر جو ایئرپورٹ پر لوگ موجود ہیں. میں آپ کو ابھی وہ ویڈیو سے دیکھیں, ہم لوگ بے جا تنقید نہیں کر رہے. میں نے یہ کیونکہ میری ابھی جو پاکستانیوں سے وہاں پر بات ہوئی نا رانا صاحب,
انتہائی بیچارے دکھی انداز میں، یہ ویڈیوز بھری پڑی ہیں میرے پاس ٹیلی فون. انہوں نے کہا یار ہم گھر جانا چاہتے ہیں. وہ کسی ایئر لائن نے یہ نہیں لگائی شرط کہ آپ لے کے جائیں. پاکستان کی سول ایویشن نے یہ لگا دیا کہ جی ادھر جو بھی آئے گا وہ سرٹیفکیٹ لے کے آئے گا، اور باہر ٹیسٹ ہو ہی نہیں رہے. اب انتظامات کتنے اچھے ہیں اسکریننگ کے، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو بابو ہیں یہ کوئی سوچ نہیں ہے ان میں، دفتروں میں بیٹھے ہیں بس فیصلہ. ذرا جی وہ سنوائیے جو فوٹیج ہے جس میں پاکستانی جو شہری ہیں جب وہ کینیڈا پہنچے ہیں، شاید ٹورانٹو ایئرپورٹ ہے، اور وہاں پر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں ایز اے پاکستانی. یہ سب کچھ سن کے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. سنوائیے ذرا یہ گفتگو. آپ نے سنی، انسان کا جو سر ہے فخر سے بلند ہو جاتا ہے. آپ کی ہمت بڑھتی ہے کہ یہ سسٹم کچھ کام کر رہا ہے، گورنمنٹ ہے. یار آپ نے اتنا اچھا بندوبست کیا، اسکریننگ ہو رہی ہے، آپ نے بیچ میں ایک پک ڈال دی. یعنی آپ نے گند ڈالنا ہے بیچ میں کچھ نہ کچھ، یہ حرکتیں کرنی ہے بابوؤں نے جو پرانے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ضرورت تھی اس بات کی لوگوں کو تکلیف دینے کی؟ خواہ لوگوں کو پریشان کیا نا بیچاروں کو. اور یہ دیکھیں آپ یہ بات سنیں، ٹورانٹو پہ وہ سسٹم نہیں ہے جو پاکستانی ایئرپورٹس پر چھوٹے بڑی قابل فخر بات ہے. قابل فخر بات ہے. اور دوسری میں آپ کو بتاؤں بات، وہ جو آپ اس خاتون کی بات سن رہے تھے ایز اے پاکستانی، اس نے کیا کہا کہ ویڈنگ تھی، 700 سے کم ہو کے 50 بندے رہ گئے. کتنی یہ رسپانسبلٹی ہے سیلف، جو آج پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہاں پر آپ نے خود اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ جسے وہ کہہ رہے تھے، ڈسٹنس کرنا ہے آپ نے. قوم کر رہی ہے، قوم توجہ دے رہی ہے اس بات پر، لوگ کانشیس ہیں. ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں جہاں پر جو بھی بات ہو رہی ہے لوگ، ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، سندھ چیف منسٹر کو دیکھیں کیا زبردست ان کے اقدامات ہیں. بلاول بھٹو نے کیا کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان ہے، ہمیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، انہوں نے لیڈ کرنا ہے. نون لیگ والے بھی بلبلا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے تھوڑی سی لان تان ادھر ادھر سے ہوگی، کل تک یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اس لان تان کے بغیر سیدھے ہوتے نہیں ہیں، ان کا یہ ایک مسئلہ ہے. بٹ دے ول بی فائن آلسو. اور اب وہاں پر آپ سسٹم دیکھیں جس کے بارے میں یہ عام پاکستانی جو باہر کے میڈیا سے بات کر رہا ہے. اور آج پرائم منسٹر نے بھی جو بات کہی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابھی پورا لاک ڈاؤن ہم نے نہیں کیا. دیکھیں پرائم منسٹر کی بات میں ایک ریشنل ہے کیونکہ ہم غریب ملک ہیں، لیکن رانا صاحب میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کو یہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو چائنا سے ڈاکٹرز کی 200 ڈاکٹرز کی ٹیم آئی ہے، انہوں نے آ کے جو میری یہاں پر بات ہوئی ہے جن لوگوں سے، انہوں نے آ کے سب سے پہلے یہی بات کہی ہے کہ آپ کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ووہان کو جب لاک ڈاؤن کیا تو پھر اس کے بعد چائنا اس بیماری سے باہر نکلا ہے. اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، یہ چھوٹا چھوٹا سوشل کانٹیکٹ جاری رہے گا تو یہ بیماری بھی پھر ایریڈیکیٹ نہیں ہوگی، یہ بھی مہینوں چل سکتی ہے. اور آپ مجھے بتائیں، آج پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ وہ بیلچے والے جو ہیں، غریب چھابڑی والے جو ہیں، ان کا کاروبار تو آلریڈی متاثر ہو چکا ہے. بیلچے والے کو کون لے جا رہا ہے؟ میں 10 دوستوں کو جانتا ہوں جن کے گھر جو صفائی کرنے والی خواتین آتی تھی، انہوں نے ان کو بھیج دیا گھر کہ جی نہ آئے آپ، چھٹی آپ کی. تو وہ بیچارہ غریب آدمی تو آلریڈی بے روزگار ہو چکا ہے. آپ ایک دفعہ کر دیں لاک ڈاؤن. اور خاص طور پہ سمیع صاحب وہ شہر جہاں پر یہ وائرس موجود ہے وہاں پہ تو ہونا چاہیے. جہاں پہ یہ وائرس نہیں ہے چلیں آپ ابھی وہاں نہ کریں، لیکن جن شہروں میں یہ زیادہ تعداد میں مریض موجود ہیں وہاں پر تو انہیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. بالکل. اور یہ دیکھیں لاک ڈاؤن سے کیا ہوگا کہ جن لوگوں میں یہ بیماری ہے اگر وہ آئسولیشن میں رہیں گے 10 دن 12 دن میں وہ اپنی اس بیماری سے باہر آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے آپ کو یہ ڈر نہیں رہے گا کہ کہیں سے کوئی بیماری پھیل رہی ہے. اور باقی ایئرپورٹ پر آپ نے سکریننگ رکھی ہوئی ہے، لینڈ روٹس آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، تو آپ کا پورے کا پورا آپ کا تمام چیز پہ آپ کی نظر ہے. جس طرح پچھلے 2 دنوں سے چائنا میں کچھ نہیں ہوا. اور یہاں پر آپ دیکھیں جو یورپ کے جو ممالک ہیں جیسے یہ ہے اٹلی، اب اٹلی میں جو ہلاکتیں ہیں وہ چائنا سے سرپاس کر گئی ہیں، زیادہ ہو گئی ہیں. امریکہ کے اندر آپ دیکھیں لاک ڈاؤن ہے، سین فرانسسکو، ایل اے جو ہے، لاس اینجلس، 11,000 سے زائد مریض ہو گئے. بھارت جو ہے کل پورے ملک میں اپنے کرفیو لگا رہا ہے، شری لنکا میں لگ گیا ہے. اور سندھ چیف منسٹر نے یہ جو بات کہی ہے کہ راستے میں پکٹنگز ہوں گی، لوگوں سے پوچھا جائے گا، اور ان سے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، آوارہ گردی کرنے والے جو ہیں. تو یہ تھوڑا سا اگر احتیاط سے کام لیں اور انتظامیہ سختی کروائے. لیکن دیکھیں میری بات سنیں، اب پنجاب میں آج میں سن رہا تھا چیف منسٹر صاحب کر رہے ہیں کام، لیکن مجھے بتائیے کل گورنر ہاؤس میں اتنی بڑی تقریب، کیا ضرورت تھی؟ آپ نے چیف جسٹس صاحب کو حلف دینا تھا پنجاب کے، تو بھائی وہ
لے لیتے حلف 2 بندوں کی موجودگی میں. اتنی پوری جو ہے وہ 200-400 بندہ بلا کے اتنا بڑا. پھر وہ جو جانے والے چیف جسٹس ہیں ان کا جو ریفرنس ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں, اس میں بھی وکیل کھانس رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے. میاں داؤد کی بڑی اچھی وہ سٹوری. دیکھیں اس میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوں. ایک گیدرنگ جو ہے جب مکہ معظمہ میں مدینہ منورہ میں نماز جو ہے اس پر بھی ریسٹرکشن لگائی گئی ہیں صرف اس لیے کہ یہ کہیں بیماری پھیل کے زیادہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. تو ہمارے یہاں آج فیصل مسجد میں ہزاروں لوگ جمعہ پڑھ رہے تھے. یہاں پر وہ اسی طرح رات میں ادھر سے نکلا ہوں بول کے دفتر سے, مسجد ساتھ تھی تو مغرب کی نماز تھی, وہاں پر بھی سینکڑوں کی تعداد. نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. اللہ ہر مسلمان کو اس بات کی توفیق دے. ہم تو مسلمان ہیں, لیکن اگر آج کل ایک آفت ہے اور حالات ایسے ہیں کہ اس سے بیماری پھیل سکتی ہے, تو جو اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے. اور دوسرا سمیع صاحب, ہمارا دین جو ہے نا وہ تو خاص طور پہ دوسروں کے لیے بہت زیادہ خیال رکھنے کا کہتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جس سے آپ کے کھانسنے سے دوسرا شخص متاثر ہوتا ہے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے. تو ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. بالکل. اور پھر دین تو آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ نماز میں بھی بھائی جان کہ آپ بیمار ہیں تو آپ اشاروں سے نماز پڑھ. بالکل. ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے یہاں پہ, اور جب واپس آتے ہیں تو اس پر بات کریں گے, کیونکہ اس میں علماء کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. اور میں مولانا طارق جمیل صاحب کی بات میں نے سنی تھی. ہر مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان اور وہ جو علماء ہیں ان کا رول بہت اہم ہے اس وقت. اور ایک یکجہتی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اس قوم میں, اس کو تھوڑا مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.